السلام علیکم، رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ اہل معرفت کی نماز کے بیان سے پہلے ہم آپ کو نماز کے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ نماز ایک مومن کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس سے اس کا کیا درجہ اور کیا ثواب اور کیا بلندی حاصل ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کی بدولت سالکین یعنی اللہ کی تلاش میں رہنے والے لوگ ابتدا سے انتہا تک روحانی سفر طے کرتے ہیں اور بلند سے بلند تر مقامات طے کرتے ہیں، اور نماز میں پورا سلوک اللہ دہرایا جاتا ہے۔ سلوک اللہ سے مراد ہے انسان کی کوشش سے لے کر اللہ کے دیدار تک کا جو سارا سفر ہوتا ہے، اس کو سلوک اللہ کہتے ہیں۔ نماز اس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، لیکن اہل معرفت کی نماز جو ہے نا، وہ ظاہری نماز سے مختلف ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے ظاہریت کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتے ہیں۔ سالکین کے لیے طہارت کا قائم مقام توبہ ہے، یعنی جب وہ وضو کرتے ہیں تو دل میں سارے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ قبلہ روح ہونے کا قائم مقام شیخ طریقت کی اطاعت ہے، یعنی مرشد کی فرما برداری میں رہنا۔ قیام میں صلاۃ کا قائم مقام مجاہدہ نفس ہے، یعنی اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ معرفت کی نماز کا قیام ہوتا ہے۔ قرآن کا قائم مقام ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ والوں کی زبان پہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور وہ کسی بھی کام پہ ہوں ان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ رکوع کا قائم مقام صوفیہ کی عجز و انکساری ہوتی ہے، یعنی ان کی معرفت کی نماز میں جو قیام ہوتا ہے وہ عجز و انکسار ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جب بھی جس سے بھی ملتے ہیں بڑے ادب احترام اور عجز سے ملتے ہیں۔ سجود کا قائم مقام معرفت نفس ہے، یعنی نفس کی معرفت حاصل کرنا۔ تشہد کا مقام میں سکون قلب ہے، دل کا سکون، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ سلام کا قائم مقام تفرید، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، یعنی ترک دنیا کرنا، یعنی اہل معرفت کی نماز میں جو سلام ہوتا ہے وہ اصل میں دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور علائق دنیا سے روح گردانی، یعنی دنیا کے معاملات سے منہ پھیر لینا اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے بالا تر ہو کر مقام کمال پر جب حیرت اور سراپا شوق ہو جاتے تھے تو حضرت بلال کو آواز دیتے تھے کہ اے بلال، مجھے اذان سے آرام دو۔ مشائخ عظام نے اس پر کافی گفتگو فرمائی ہے کہ اپنے اپنے درجات کے مطابق ایک گروہ بزرگوں کا فرماتا ہے کہ نماز ذریعہ حضور ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات یا اللہ کے سامنے ہونا یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ بزرگ کہتے تھے کہ نماز اللہ سے قرب، اللہ سے دیدار، اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات کا نام ہے، لیکن ایک بزرگوں کا گروہ کہتا تھا کہ نماز غیب ہے، یعنی اللہ سے دوری، اللہ کے سامنے غیر حاضر اور اللہ کے قرب سے دور رہنے کا نام ہے۔ مجھے یہاں پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد ہے جو اس کی بالکل مناسبت رکھتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو پڑھایا ہو۔ اور حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ حضور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا مشہور قول بھی ہے کہ ساڈی ہر ویلے تواڈی پنج ویلے، یعنی آپ لوگ جو اہل معرفت لوگ ہوتے ان کی 24 گھنٹے توجہ، ان کی 24 گھنٹے نظر، ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی عبادت ہر وقت عبادت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت نماز میں رہتے ہیں۔ جب ان کو باقاعدہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ 5 وقت جب نماز کی طرف آتے ہیں تو ان کو اس 24 گھنٹے والی حالت سے 5 وقت والی نماز کی حالت جو ضروری ہوتی ہے اس میں آنا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے نماز غیب ہے،
یعنی اللہ سے دوری کا نام ہے، کیونکہ جو بندہ 24 گھنٹے ہی بارگاہ خداوندی کے اندر توجہ رہتا ہے تو اس کو جو باقاعدہ جب وضو کرنا اور مسجد میں جانا اور یہ ساری ضروریات ہوتی تھی تو پھر بزرگان دین اس کو غیب سمجھتے تھے۔ پنجابی کا ایک شعر مجھے یاد ہے جو ہمیشہ عموماً مشہور ہے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال۔ مثال تو جو 5 وقت اور جو ہر وقت نماز کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو انسان جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل معرفت اور اہل طریقت لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر 24 گھنٹے خدا تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ان کا وہ دنیاوی کام بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، کسی بھی دنیاوی کام میں مصروف ہو، لیکن ان کا دل خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے تر ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز ذریعہ غیوب اور مقام حضوری سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جن کو نماز کے ذریعے حالت غیوب سے مقام حالت حضوری حاصل ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو حالت پردہ میں تھے لیکن نماز جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو ہو گیا، اور بعض ایسے ہیں جن کو نماز کی وجہ سے حضوری سے غیوب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو 24 گھنٹے جو اہل معرفت اور اہل طریقت لوگ ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے، ان کے لیے نماز غیب کا سبب بن جاتی ہے، یعنی دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک حکم خداوندی ہے، نہ کہ ذریعہ حضور ہے، نہ ذریعہ غیوب ہے، یعنی نہ نماز کے ذریعے آپ رب تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے نا اس سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نماز ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر نماز، آپ فرماتے ہیں اگر نماز حضوری یعنی دیدار کا ذریعہ ہوتی تو ہر نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا، اور اگر نماز سے دوری یعنی نماز اگر غیوب ہوتی یا اللہ سے دوری ہوتی تو ہر نماز ترک کرنے والا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا یا اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرتا۔ لہٰذا جب حاضر اور غائب کو نماز کے ادا کرنے یا ترک کرنے میں کوئی تعلق نہیں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ نماز خود ایک غلبہ ہے، یعنی نماز نہ غیوب ہے، نہ غائب ہے، نہ حضوری ہے۔ یعنی جو لوگ بزرگ کہتے تھے کہ نماز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور کچھ بزرگ کہتے تھے کہ جب ہم اس نماز کی طرف جاتے تو ہمارے اندر سے وہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ نماز ذریعہ حضوری ہے، نہ ذریعہ غیب ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے۔ نماز خود ایک غلبہ ہوتا ہے، جس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ تیر لگا، تو جب تیر نکالنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نماز کی حالت میں جاؤں تو میرے اندر سے جسم سے تیر نکال لیجئے گا۔ تو جب آپ نماز کی کیفیت میں چلے گئے، جب آپ پر نماز کا غلبہ آیا تو آپ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا اور آپ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل شریعت، اہل معرفت، اہل طریقت اور اہل حقیقت سب کے مناسب معاملات میں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی منزل عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔